دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی خاتون کا سوال ہے کہ بچی کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن بغیر وجہ بتائے واپس گھر جا کر دوبارہ رابطہ نہیں کرتے یا بعض اوقات انکار کا پیغام بھیج دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو دیکھنے کے لائق ہے کہ آیا کسی بچی کا جو رشتے میں رکاوٹ ہے، کیا اس کی وجہ کوئی جادو کا سبب ہے، نظر بد کا لگنا ہے، یا کوئی جنات کے اثرات کی وجہ سے ہے، یا کوئی دنیاوی طور پر کسی کا کوئی حقیقی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ کسی بچی کی رشتے میں رکاوٹ کا باعث جادو، جنات یا نظر بد کی وجہ سے ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والے راقی کے پاس جائیں، اس سے رابطہ کریں اور بچی کا علاج کروائیں۔ اگر فی الفور کسی کے پاس جانا ممکن نہیں تو گھر میں ہی رہتے ہوئے اپنی بچی کو اس بات کا پابند کریں کہ ایک تو وہ روزانہ کی 5 وقت کی نماز پڑھے، صبح اور شام کے مسنون اذکار سے مراد وہ اذکار، وہ دعائیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ احادیث صحیحہ میں سے وہ دعائیں مل جاتی ہیں، وہ موجود ہیں۔ صبح اور شام کے اذکار کی وہ بچی پابندی کرے، حد الوسع کوشش کرتے ہوئے کبائر سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسی غلطیاں، ایسی کوتاہیاں اگر اس کے اندر موجود ہیں جو اللہ کی نافرمانی والی ہیں، دین اسلام کے خلاف اس کے اعمال میں سے کچھ ایسے اعمال ہیں، تو وہ اپنی اصلاح کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے 2 نفل پڑھنے کے بعد استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد اپنا روزانہ کا معمول بنائے۔ کس چیز کا معمول؟ قرآن حکیم کی تلاوت کا۔ اور یہ جو سوال ہے آپ کا، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں سے روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ رحمان ایک دفعہ، عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے سورہ ممتحنہ، سورہ ملک اور سورہ معارج، یہ تینوں سورہ جو ہیں وہ ایک دفعہ ان کی تلاوت کرے، اور اسی طرح سونے سے پہلے قرآن حکیم کی آخری 2 سورتیں یعنی سورۃ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کی تلاوت کرے 41 دفعہ۔ اور ان کو تلاوت کرنے کا یہ انداز، یہ طریقہ اپنائے کہ دونوں سورہ کو پیئر بنا کر یعنی ملا کر پڑھنا ہے، لیکن دونوں سورہ کے شروع میں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں، لیکن اس کو پیئر بنا کے پڑھیں، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس، ان دونوں کو ایک شمار کریں۔ یہ اپنا معمول بنائے، اور یہ معوذتین یعنی فلق اور ناس پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے پاؤں تک، اپنے جسم کے جس حصے تک اس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اپنے آپ کو دم کرے۔ یہ پڑھنا یعنی قرآن کی یہ تلاوت اپنا روز کا معمول بنائے، اور پھر اگر اس کو اس کے پڑھنے کے درمیان کسی قسم کے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ، یا اس کی طبیعت کے اندر کوئی بے چینی، گھبراہٹ یا کوئی پریشانی اس کو محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت وہ پھر کسی بھی راقی سے رابطہ کر کے مستقل طور پر اپنا علاج کروائے اور اپنا اس شخص سے اپنا دم کروائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی، اور پھر ہمیں ہمارے مسائل کو حل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔